حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تذکرہ کریں گے ہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں، اور ان 4 صاحبزادیوں میں جو سب سے چھوٹی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کی ترتیب جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ سب سے بڑی جو ہے وہ حضرت زینب، ان کے بعد رقیہ، ان کے بعد ام کلثوم، اور ان کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ یہ ترتیب ہے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عمر مبارک جب 41 سال ہوتی ہے نا، تو 41ویں سال کے اندر سیدہ فاطمۃ الزہرا پیدا ہوتی ہیں، اور آپ علیہ السلام پھر ان کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ 4 بیٹیوں میں سے یہ آخری بیٹی ہے آپ علیہ السلام کی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ اور آپ علیہ السلام دونوں نے مل کر سیدہ کی تربیت فرمائی ہے، اور پھر کیسی تربیت فرمائی ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کی سیرت پھر کیسی تھی۔ اس قدر تھی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی بچپن کے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کچھ سردار بیٹھے ہوتے ہیں قریش کے بڑے بڑے، تو وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ابھی کسی آدمی نے باہر اونٹ کو ذبح کیا ہے اور اس کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے باہر، اور مشورہ کر رہے تھے کہ جب آپ علیہ السلام سجدے میں جائیں گے تو وہ اوجڑی اٹھا کر اونٹنی کی آپ علیہ السلام کے اوپر رکھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پھر جب آپ علیہ السلام سجدے میں گئے تو انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا ان کا معاملہ تھا، اور یہ بات کسی نے جا کر سیدہ فاطمۃ الزہرا کو گھر میں جا کر بتائی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بھاگتے ہوئے آتی ہیں، ابھی بچپن ہے آپ کا، اور آپ آتی ہیں اور آ کر اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکتی ہیں، اور پھر بڑا غصہ کرتی ہیں ان کافروں کے اوپر، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پھر بد دعا دیتے ہیں ان بڑے بڑے کافروں کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک آدھے کے علاوہ باقی سارے کے سارے جن کو آپ علیہ السلام نے بد دعا دی تھی وہ سارے کے سارے بدر کے اندر مارے گئے تھے۔ تو یہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی محبت آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ ان بڑے بڑے کافروں کے درمیان میں آ کر آپ علیہ السلام کا دفاع کیا اور اوجڑی کو اٹھا کر پھینکا۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی ہے نا، تو حضور نے خود ہجرت پہلے فرمائی ہے اور آپ کے اہل و عیال نے ہجرت بعد کے اندر فرمائی ہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد جب غزوہ احد ہوتا ہے تو غزوہ احد کے اندر بھی یہ شریک ہوتی ہیں۔ بہت ساری صحابیات ایسی تھی جو میدان جہاد کے لیے جایا کرتی تھی، اور مجاہدین کا پھر پانی پلانے کا انتظام مجاہدین کو، اور ان کے زخموں کا دوا دارو جو ہے وہ خواتین کی ذمہ داری میں ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام جب غزوہ احد کے اندر جاتے ہیں تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پھر اچانک مسلمانوں پر جب حملہ ہوتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ بھگدڑ میں جب مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت صرف 12 آدمی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے آس پاس رہ جاتے ہیں، ان میں ایک علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی غزوہ احد کے اندر آپ علیہ السلام کا سر مبارک بھی زخمی ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور آپ کا سر مبارک بھی زخمی ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت علی المرتضیٰ جو ہے وہ پانی بھر کر لاتے ہیں، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ علیہ السلام کے زخموں کو صاف کر رہی ہوتی ہے، اور روئی کو جو ہے نا جلا کر یا چٹائی وغیرہ کو جلا کر آپ علیہ السلام کا جہاں سے خون بہ رہا ہوتا تھا وہاں پر رکھتی تھی تاکہ خون بند ہو جائے، اور زخموں کو دھونے کی ذمہ داری بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ذمہ میں لی ہوئی تھی۔ غزوہ احد کے فوراً بعد جو ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا نکاح کر دیا جاتا ہے،
इसमें हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहले अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था कि हुजूर मैं आपकी बेटी के साथ निकाह करना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर हजरत उमर बिन खताब ने भी आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर मैं भी आपके साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, यानी फातिमा ज़हरा का रिश्ता मांगा आपसे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर खामोशी का इजहार फरमाया। उसके बाद हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली मुर्तजा से कहा कि आप जाए और हुजूर से सईदा कायनात का रिश्ता आप जाकर मांगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ हजरत अली की बड़ी गहरी दोस्ती थी, ताल्लुक था बड़ा करीबी, इनका बहुत आपस में प्यार मोहब्बत था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम जाओ, जाकर हुजूर से सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ मांग लो जाकर। तो हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि अब्दुर्रहमान बिन औफ मेरे से पहले जो है ना वो रिश्ते दो मांगने के लिए गए हैं, अबू बकर और उमर, तो उनको नहीं मिला तो फिर मुझे कहां से मिलेगा। यानी इस मौके पर हजरत अली मुर्तजा ये चीज जाहिर करना चाह रहे थे कि भी मेरे पास तो इस वक्त बिल्कुल ज़ाहिरी असबाब भी कुछ नहीं है, तो मुझे रिश्ता कहां से मिल जाएगा। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ का आप देखें उनका कैसा जहन था। उन्होंने कहा कि नहीं अली, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें रिश्ता मिल जाएगा आप अलैहिस्सलाम की बेटी का। और फिर बाद में वैसा ही हुआ। तो फिर जब आप अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया अली के साथ कि ठीक है मैं अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हूं, अब सैयदा फातिमा ज़हरा का जब निकाह होना था तो निकाह से पहले आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम्हारे पास हक मेहर देने के लिए क्या चीज है, तुम्हारे पास क्या चीज है घर में। तो उन्होंने अर्ज की कि हुजूर मेरे पास एक सवारी है और एक मेरे पास ज़ीरा है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सवारी की तो इंसान को जरूरत होती है, लिहाजा ज़ीरा जो है तुम बेच कर उसका हक मेहर फातिमा ज़हरा के लिए उसकी तैयारी करो। अब यहां पर भी देखें कि सहाबा इकराम के दरमियान कैसी मोहब्बत है। हजरत अली मुर्तजा जो है ना वो हजरत उस्मान बिन अफ़ान के पास जाते हैं अपने ज़ीरा को लेकर, और अपने ज़ीरा को लेकर जाते हैं और हजरत उस्मान से कहते हैं कि मैं अपनी ज़ीरा बेचना चाहता हूं, तो आप खरीद लोगे। और हजरत उस्मान गनी को पता था कि हजरत अली मुर्तजा को पैसों की जरूरत है, इनका निकाह है इसलिए। और हजरत उस्मान गनी की दिली चाहत यह थी कि मैं ज़ीरा के बगैर वैसे ही इनके साथ नेकी कर दूं, लेकिन वो जानते थे कि हजरत अली बड़े शराफत और मुरव्वत के मालिक हैं, तो वो बगैर वजह के पैसे नहीं लेते। तो उन्होंने फिर ज़ीरा रख कर इनको उनके बदले में दिरहम अता फरमा दिए। इसीलिए रवायात में आता है कि 480 दिरहम एक रवायत के मुताबिक हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का हक मेहर तय हुआ था। अब ये दिरहम लेकर आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते तो हुजूर फरमाते इनमें से इन दिरहमों में से 30 तिहाई दिरहम जो है उनकी तो खुशबू लेकर रखो। यानी आप अलैहिस्सलाम ने खुशबू को अहमियत दी, कितनी कीमती खुशबू होगी वो, कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितने तुम दिरहम लेकर आए उनमें से तीसरा हिस्सा जो दिरहमों का है ना उसकी खुशबू खरीद कर लाओ। और कुछ चीजें आप अलैहिस्सलाम ने खरीद कर सैयदा फातिमा ज़हरा को दी। तो इस एतबार से आप अलैहिस्सलाम ने कुछ उनको तकिया दिया, एक गद्दा था, इसके अलावा एक मुसल्ला और कुछ इस तरह की चीजें, चक्की वगैरह भी आप अलैहिस्सलाम ने उन पैसों से दी, जिनको लोग आज जहेज का नाम देकर जो है ना वो पता नहीं क्या क्या अपनी ख्वाहिशात का इजहार करते। वो इंशाल्लाह किसी वक्त मैं बताऊंगा कि वो जहेज था या वो क्या चीज थी जिसकी वजह से गलत फहमी की बुनियाद पर लोग कहते हैं जी जहेज तो आप अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बेटी को दिया, और वो ये चंद चीजें थी जो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को दी। तो सैयदा फातिमा ज़हरा का फिर हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ निकाह हो जाता है, और इस निकाह के गवाह सैयदना अबू बकर और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बरकत।
یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے قریبی تعلقات ہوا کرتے تھے ان حضرات کے آپس میں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں پھر سب سے پہلے ان کے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ جا کر پوچھتے ہیں کہ علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہوگا؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگجو آدمی کو۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نام کو بدل دو، اس کی جگہ پر نام حسن رکھو۔ اس کے بعد پھر جب حسین پیدا ہوتے ہیں تو پھر حضور تشریف لاتے ہیں، آپ لعاب دہر ان کے منہ میں ڈالتے ہیں اور ان کو میٹھا کھلاتے ہیں، اور پھر آپ پوچھتے ہیں کہ نام کیا رکھا ہے؟ تو حسین کی باری بھی حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور میں نے ان کا نام حرب رکھ دیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا نام بدلو، حسین نام رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ان کے ناموں کو بدل کر یہ نام رکھ دوں، حسن اور حسین۔ اس کے بعد پھر تیسرا بیٹا ایک محسن بھی پیدا ہوتا ہے، تو پھر حضرت علی نے نام ان کا بھی حرب رکھا، تو آپ نے پھر نام بدل کر محسن رکھ دیا۔ ایک ام کلثوم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، حضرت فاطمہ الزہرا کو اور علی المرتضیٰ کو، اور ایک زینب بھی ان کو عطا فرمائی۔ یہ اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کو دی۔ اور پھر اس کے بعد کیسی تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی ہے جی، یعنی حضور نے تربیت سیدہ فاطمہ الزہرا کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ میں ایک ہی واقعہ سنا کے بات آگے لے جاتا ہوں۔ حضرت حسن اور حسین ایک دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں، تو بیمار ہوئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے نظر مانی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو آپ ٹھیک فرما دے، تو میں آپ کے نام کی نظر یہ مانتی ہوں کہ میں 3 روزے رکھوں گی۔ جو اسلام کے اندر طریقہ ہوتا ہے کہ جب آپ نظر مانے تو کوئی دین کے کام کی نظر مانے کہ یا اللہ اگر میرا یہ کام ہوگا تو میں اتنے رکعت نفل پڑھوں گی، اتنے روزے رکھوں گی، اتنا صدقہ خیرات کروں گی۔ یہ ہوتی ہے نظر اللہ کے نام کی کہ یا اللہ میں یہ نظر مانتی ہوں کہ اگر یہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا کہ میرے بیٹے اگر ٹھیک ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گی یا اللہ تیری ذات کے لیے۔ اور پھر وہ جب حضرت حسنین کریمین جب ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نظر مانسے سے اللہ پاک بہت دفعہ مسئلے مسائل حل بھی فرما دیتے ہیں۔ جب حسنین کریمین ٹھیک ہو جاتے ہیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا پھر روزہ رکھتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی روزہ رکھتے ہیں اور بچوں کو بھی روزہ رکھواتی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا پھر جس دن روزہ رکھتی ہیں تو شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو عین افطاری کے وقت میں باہر سے دروازہ کھٹکھٹتا ہے، تو حضرت حسن باہر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کون ہے، تو آ کر بتاتے ہیں کہ اماں جان باہر کوئی آیا ہے، مسکین آیا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں صبح سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے وہ روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اٹھا کر فرماتی ہیں کہ حسن یہ جاؤ اور باہر جا کر مسکین کو یہ روٹیاں دے دو، ہم پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کر لیں۔ تو یہ حضرت حسنین کریمین اسی وقت جاتے ہیں اور جا کر وہ روٹیاں مسکین کو عطا کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرا روزہ، 3 روزوں کی نظر تھی، دوسرا روزہ رکھتے ہیں۔ پھر عین اللہ اپنے پیاروں کو کیسے آزماتے ہیں، عین مغرب کے وقت جب وقت ہوتا ہے نا اور روٹی پک کے سامنے پڑی ہوتی ہے تو پھر باہر سے کوئی مانگنے والا آتا ہے۔ حضرت حسنین کریمین میں سے کوئی جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی یتیم آ کر کھڑا ہوا اور وہ روٹی مانگ رہا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ روٹیاں ان کو دے دو، ہم کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیں۔ یہ اللہ کی آزمائش پیارے بندوں پر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب تیسرا دن ہوتا ہے تو تیسرا روزہ، چونکہ 3 روزوں کی نظر مانی تھی، تیسرا روزہ بھی جب شام کے وقت مکمل ہونے والا ہوتا ہے تو پھر اللہ کسی بندے کو بھیجتے ہیں، دروازے پر آتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون ہے، تو آواز آتی ہے کہ اسیرن، میں ایک قیدی ہوں، آج ہی چھوٹ کر آیا ہوں، روٹی کی ضرورت ہے۔ تو یہ گھرانہ پھر اپنی روٹیاں اٹھا کر اس قیدی کو عطا کر دیتے ہیں۔
اور خود جو ہے وہ کھجور اور پانی کے ساتھ روزہ افطار کر سکتے، کائنات میں ایسا خوبصورت گھرانہ اپنی دکھا سکتے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ایسی ہو کہ وہ اپنے کھانوں کو بھی اللہ کے مہمانوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ جب یہ 3 دن کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ان حضرات نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ سیدنا جبرائیل امین آتے ہیں اور قرآن کی یہ آیات لے کر آتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ میرے بندے ایسے پیارے بندے بھی ہیں جو اپنا اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، اور کبھی قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ نے 7 آسمان سے فرشتے کو بھیجا اور ان کی اس محبت کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو عمل کر رہے تھے یہ خالصتاً اللہ کی محبت کی بنیاد پر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، یہ کھانا کھلا رہے تھے اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، کبھی مسکینوں کو اپنا کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیموں کو اپنا کھانا، اور کبھی قیدیوں کو اپنا کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اب یہ تربیت کس نے کی ان کی؟ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات نے کی۔ یعنی اللہ کے رسول نے ایسی ان کے دلوں میں، اپنے اہل بیت کے دلوں میں اللہ کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ وہ چال چلن کے اندر، لب و لہجے کے اندر سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ یعنی فرماتی ہے کہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ جس کے چال ڈھال کے اندر، لب و لہجے کے اندر مشابہت پائی جائے جتنی مشابہت آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی پائی جاتی تھی نا، وہ کسی اور کے اندر میں نے نہیں دیکھی۔ یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بیان فرماتی۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے جی۔ ایک صحابی حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد جو آپ علیہ السلام کی زوجہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی والدہ ہے، فرمایا ایک یہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کو بھی اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اور چوتھی عورت آپ نے فرمایا کہ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہان میں ان 4 عورتوں کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام، حضرت عائشہ ہی اس کی راویہ ہے، فرماتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام مرض الموت، جس میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے نا، اس میں تھے نا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ علیہ السلام ان کو اپنے قریب بلا کر نا سرگوشی فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے کان میں کچھ ارشاد فرمایا، جس کی وجہ سے وہ رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رونا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پھر ان کو اپنے پاس دوبارہ بلایا، تو پھر آپ نے دوبارہ سرگوشی فرمائی، تو سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرانا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بڑی حیران ہوئی، بھی پہلے رونا شروع ہو گئی تھی، اب مسکرانا شروع ہو گئی۔ حضور چلے جاتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں کہ اے فاطمہ بتاؤ حضور نے تمہیں کیا کہا تھا کہ تم پہلے روئی پھر بعد میں مسکرانے لگ پڑی؟ تو سیدہ کائنات نے عرض کی کہ امی جان، میں
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو بتانا پسند نہیں کرتی، بس وہ راز کی بات ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی ہے فاطمہ الزہرا آج تو بتا دو کہ حضور نے کیا کہا تھا اس موقع پر کہ تم پہلے روئی تھی بعد میں مسکرائی تھی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ اے امی جان، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو پہلی سرگوشی فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ہر سال جبرائیل امین آتے اور میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ میں قرآن کو سناتا ہوں اور ایک مرتبہ وہ مجھے قرآن سناتے ہیں ہر سال۔ لیکن اس سال جبرائیل امین آیا تو 2 مرتبہ انہوں نے مجھ سے دہرائی کی ہے، یعنی 2 مرتبہ انہوں نے میرا قرآن سنا اور 2 مرتبہ انہوں نے مجھے سنایا ہے۔ تو مجھے لگ ایسے لا رہا ہے کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ تو حضور کی جب یہ میں نے بات سنی کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تو میں رونا شروع ہو گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میری اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی وہ تم ہی ہوگی۔ اسی لیے سیدہ کائنات حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک تو روایت یہ ہے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ حضور نے پھر مجھے یہ فرمایا تھا جب میں روئی تو حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ تو پھر اس بات کو سن کر میں جو ہے وہ راضی ہو جاتی ہوں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آتے ہیں اور فاطمہ الزہرا بیمار ہوتی ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سیدہ کائنات رونا شروع کر دیتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے بھی کیا ہوا؟ عرض کرتی کہ حضور درد بڑا ہو رہا ہے، اور پھر مزید یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس موقع پر ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں کی سردار بنا دیا ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، حضرت فاطمہ الزہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو ان کو پریشان کرے گا اس نے حقیقت میں مجھے پریشان کر دیا۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ محبت ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اس بات پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ راویہ اس حدیث پاک کی، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی بھی سفر پر تشریف لے کر جاتے تھے اور پھر جب سفر سے آپ واپس آتے تھے تو آپ گھر آنے سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے اور مسجد میں آپ علیہ السلام 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے تھے، اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں آیا کرتے تھے۔ اتنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ محبت فرماتے تھے۔ پھر فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے، حسنین کریمین سے ملتے، اس کے بعد پھر ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے۔ یعنی جب بھی حضور سفر سے آتے تو اپنے گھر میں بعد میں جاتے تھے، پہلے سیدہ کے گھر میں جاتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب کبھی بھی حضرت سیدہ کائنات آتی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کا بوسہ بھی فرمایا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرت عائشہ فرماتی کہ جب حضور فاطمہ الزہرا کے پاس آتے تو وہ بھی پھر حضور کا ایسے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو سیرت ہے بڑی کمال کی سیرت۔ آپ دیکھیں کہ حسنین کریمین کی تربیت کیسی فرمائی ہے۔ یہ جو حضرت حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جان دے دی، اپنی جان دے دی، اور حضرت امام حسن نے اپنی ساری خلافت اور سرداری کو چھوڑ دیا،
امت کی وسیع تر مفاد کی خاطر، تاکہ امت میں جو ہے نا اصلاح ہو جائے اور امت کا بھلا ہو جائے، دونوں بھائیوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو میں سمجھتا کہ ان کی قربانیاں اپنی جگہ پر کمال رکھتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بڑا کمال جو تھا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی تربیت کا تھا۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ایک ایک روٹی ہو اور باہر سے مسکین، یتیم اور قیدی آ جائے تو بچے آج کے روٹی دیتے، لیکن کیسی تربیت تھی کہ ان بچوں نے اپنی روٹیاں اٹھا کر اللہ کے غریب بندوں کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ اصل میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تربیت فرمائی اپنے بچوں کی۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں، جی بچے بات نہیں مانتے۔ مجھے بتائیں کہ بچوں کو محبت کیا دیتے ہیں آپ جو آپ کی بات مانیں؟ باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اپنے بچوں کو ٹائم دینے کے لیے، مہینہ گزر جاتا ہے بچوں کے ساتھ ایک وقت بھی کھانا نہیں کھاتے، اور ماں کیا کرتی ہے؟ گھر میں موبائل ہے، ٹی وی ہے، کیبل ہے، سارا وقت ان کو دیتی ہے، بچوں کا وقت کوئی نہیں ملتا۔ پھر تعویذ دے دے جی، قاری صاحب دعا کر دے جی ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ کے بندو، بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ آپ جب نہیں کریں گے تو پھر بعد میں مسائل پیش آتے رہیں گے۔ تو خیر بات کہیں اور چلے گی۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھی، اور بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا کہ حافظ قرآن بھی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت بھی کیا کرتی تھی، پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتی تھی، حضرت علی المرتضیٰ کی خدمت بھی کیا کرتی تھی، حضرت حسنین کریمین کا خیال بھی کیا کرتی تھی، آٹے والی چکی بھی پیسا کرتی تھی، مشکیزے میں پانی بھی بھرا کرتی تھی، گھر کی صفائی کا خیال بھی رکھا کرتی تھی، کھانا بھی پکایا کرتی تھی۔ یہ سارے کام سیدہ فاطمہ الزہرا کیا کرتی تھی، کام کر کر کے تھک جایا کرتی تھی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی اچھا جی ساس سسر کی خدمت کرنا ضروری ہے، اگر نہ کرے تو کیا ہو؟ اور بھائی ساس سسر کو چھوڑو، اپنے شوہر کی خدمت کر لیا کرو، اپنے بچوں کو سنبھال لیا کرو۔ بچوں کو سنبھالو گی، شوہر کو سنبھالو گی تو بعد میں بتائیں گے کہ ساس سسر کی خدمت ہے کہ نہیں ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنا کام کرتی تھی کہ حضرت علی المرتضیٰ ایک دن کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آج غلام اور باندیاں تقسیم کر رہے ہیں، تو اے فاطمہ الزہرا تم جاؤ اور حضور سے جا کر ایک غلام لے آؤ جو تمہارے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کا حکم تھا، ظاہری بات ہے کہ ان کے شوہر تھے، تو سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے اور جا کر عرض کرتی ہے کہ اے ابا جان، میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں جس کی وجہ سے کام کر کے تھک جاتی ہوں، یعنی پانی بھی بھرنا ہوتا ہے، آٹے والی چکی بھی چلانی پڑتی ہے، کھانا بھی بنانا پڑتا ہے، گھر کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ اے ابا جان میرا کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تو کوئی غلام مجھے عطا کر دے تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے۔ قربان جائے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور نے فرمایا فاطمہ کیا غلام سے بہتر چیز تمہیں عطا نہ کر دوں میں؟ عرض کی کہ ابا جان کیوں نہیں، آپ ضرور عطا کریں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، جب تم سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہو نا، تو جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ سارا دن کی تھکاوٹ اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ حضرت سیدہ کائنات اس وقت کہتی ہے کہ میں آپ کے اس ارشاد کے اوپر راضی، اور ایسے ہی واپس آ جاتی۔ یعنی آپ علیہ السلام نے امت کو اعمال دیے اور اپنی بیٹی کو بھی فرمایا کہ اعمال کے مطابق زندگی گزارو۔ بعد میں اگرچہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد آپ نے غلام بھی عطا کر دیا تھا، لیکن پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ اعمال لو، یہ تھکاوٹ بھی دور کر دیں گے اور اجر کا باعث بھی بنے گا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سجدہ
कायनात हमारी जितनी माएँ बहनें और बेटियां हैं, काश के वो सजदा फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ लें कि कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को संभाल संभाल के रखा हुआ था। जिंदगी को और मौत को भी, मौत के वक्त भी आप अंदाजा लगाएं, सारी जिंदगी सजदा कायनात जैसा पर्दा किसी ने नहीं किया। अब बताओ कैसा पर्दा था। हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब हजरत फातिमा ज़हरा बीमार होती है ना, चंद दिन बीमार होती है, तो इनकी तीमारदारी के लिए इनके घर में सारा दिन जो रहा करती थी वो हजरत अस्मा बिनते उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा हुआ करती थी। अब मैं बताऊं कि ये अस्मा बिनते उमैस कौन है। हजरत अस्मा बिनते उमैस सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ौजा मोहतरमा है। सिद्दीक़ अकबर ने हजरत फातिमा ज़हरा के लिए फरमाया कहा कि तुम उनके पास रहकर उनका ख्याल रखा करो, वो बीमार है। सिद्दीक़ अकबर भी पूछा करते थे आकर, हजरत उमर बिन खत्ताब भी आकर पूछा करते थे। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस फरमाती हैं कि जब हजरत फातिमा ज़हरा बीमार होती है और चंद आखिरी दिन होते हैं ना, तो सैयदा कायनात फरमाती है कि अस्मा बिनते उमैस, मैं एक बड़ी परेशान रहती इस वजह से कि जब औरतों के तजहीज़ व तकफीन का मामला होता है ना, तो बड़ा बारीक सा कपड़ा डाल दिया जाता है और उसी के साथ गुस्ल वगैरह दिया जाता है, जिसमें बाद दफ़ा जिस्म ज़ाहिर भी हो जाता है। यानी सैयदा फातिमा ज़हरा देखे ख़वातीन को गुस्ल ख़वातीन ही देती है ना, तो ख़वातीन के सामने भी वो फरमाती है कि जिस्म ज़ाहिर नहीं होना चाहिए। सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है कि मैं बीमार हूं और मुझे ये बड़ी परेशानी है कि तुम पता नहीं मुझे गुस्ल कैसे दोगी। हजरत अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि आप परेशान ना हो, मैंने जब हबशा की तरफ हिजरत फरमाई थी तो वहां पर मैंने देखा था कि औरतों का जो जनाजा उठाया जाता था ना, तो उनके चारों तरफ टहनियां लगाकर उनको कपड़े से बंद कर दिया जाता था। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब ये बात सुनी तो बहुत खुश हुई, फरमाने लगी अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, आप लोगों ने मेरे साथ वैसा ही मामला करना है। तो सबसे पहले मदीना तैयबा में जिनका जनाजा इस तरह पैक करके गया है, ले जाया गया, वो सजदा कायनात फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात बरकत। जब उनका इंतकाल हो जाता है हज़रत फातिमा ज़हरा का, 3 रमज़ान को आपका इंतकाल होता है, 11 हिजरी 3 रमज़ान को मगरिब और ईशा के दरमियान आपका इंतकाल होता है। तो फिर उसी तरीके से सजदा हजरत सैयदना उम्मे उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को गुस्ल उसी तरीके से देती है जिस तरीके से उन्होंने हुक्म फरमाया था इनको। इन अस्मा बिनते उमैस, इनको हजरत फातिमा ज़हरा ने हुक्म दिया था कि आप लोगों ने मुझे इसी तरह से तजहीज़ व तकफीन करनी है। फिर जब उनका जनाजा उठाया जाता है तो इसी तरह चारों तरफ से कपड़ा लगाकर दरमियान में उनको रखा जाता है और इसी तरीके से फिर रात के वक्त ही आपकी तजहीज़ व तकफीन करके आपको सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। एक रवायत में आता है कि हजरत अली अल मुर्तज़ा ने आपका जनाजा पढ़ाया और एक रवायत में सिद्दीक़ अकबर का भी आता है। ये कायनात की खूबसूरत तरीन बेटी, हजूर की 4 शहजादियों में से सबसे प्यारी शहजादी, हजूर का जिगर, हजूर की आंखों की ठंडक और ख़वातीन के लिए शर्म व हया का पैकर, जिसको देखकर उम्मत शर्म व हया का दर्स सीखती है। ये सजदा कायनात का पर्दा था और सजदा कायनात की इबादत, सजदा कायनात के घर के काम काज, सजदा कायनात की तरबियत, हर एक चीज़ को आप देखेंगे तो वह अकबा कमाल चीज़ होगी। दुआ करें कि अल्लाह तबारुक व तआला हमारी माओ और बहनों और बच्चियों को भी ये तौफीक दे कि वो सजदा कायनात की सीरत को पढ़े और इनकी सीरत को पढ़ने के बाद इनकी सीरत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाए। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक